بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، تربیت اولاد ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس پر تمام والدین کو غور و فکر کرنی چاہیے، جس کے بارے میں تمام والدین کو یہ چھوٹے چھوٹے تربیت اولاد کے جو اصول ہیں وہ ذہن نشین کر دینے چاہیے۔ اب بچوں کی اصلاح کے لیے عموماً والدین بچوں کو جسمانی یا دیگر سزائیں دیتے ہیں تاکہ بچوں پر اچھا اثر پڑے، پر وہ بچوں پر اچھا اثر نہیں پڑتا بلکہ بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور بچوں پر مندرجہ ذیل اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: سب سے پہلے کہ بچہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ضدی اور سرکش ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس سخت مجروح ہوتی ہے، بچہ سزا دینے والے سے سخت بدظن اور متفرق ہوتا ہے، بچہ بزدل ہوتا ہے، بچہ اس برائی کو کسی کے سامنے کرنے کے بجائے چھپ کر انجام دیتا ہے، سزا سے بچنے کے لیے بچہ جھوٹ، فریب، ریاکاری کا سہارا لینے لگتا ہے، سزا دینے سے بچہ مزید بری باتیں سیکھتا ہے، مثلاً اگر اس سے کوئی چیز ٹوٹ جائے اور باپ انتہائی غصے میں اسے مارنے کے انداز میں اس سے باز پرس کرے تو بچہ کبھی سچ نہیں بولے گا بلکہ اسے سختی اور سزا سے بچنے کے لیے ضرور جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا، اور اگر کبھی سزا دینا ضروری ہو جائے تو بھی چند امور کا ضرور خیال رکھیں۔ ایگزامپل: سب کے سامنے بچے کو سزا دینے سے اجتناب کریں، غصے میں فوراً سزا نہ دیں بلکہ کچھ انتظار کریں، سزا دینے میں مغالطہ آرائی اور جھوٹ کا سہارا نہ دھمکیاں نہ دی جائیں جن پر عمل درآمد نہ ہو سکے، سزا دیتے وقت اس کے برے عمل اور نقائص بتا کر اسے سرزنش کی جائے، سزا کو آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے، جس وجہ سے بچے نے غلطی کی ہے اس کا اصل سبب تلاش کر کے اسے دور کیا جائے، سزا ضروری نہیں ہے کہ جسمانی ہو، کبھی زبانی سزا، کبھی سخت نگاہ، کبھی بچے کے لیے کچھ وقت کے لیے بات چیت بند کر دینا یا بچے کی خرچی بند کر دینا، والدین خود سزا دیں، کسی بڑے بھائی بہن کو ذمہ داری نہ دیں کہ بچے سے باز پرس کی جائے، بچے کی ہر غلطی پر فوراً اسے سزا دینا صحیح نہیں ہے، سزا دیتے وقت اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنا غصہ یا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بچے کو ہرگز سزا نہیں دینی چاہیے، سزا اس وقت دی جائے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مصنوعی غصہ پیدا کر کے سزا دیں کیونکہ غصے میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے اور مصنوعی غصے میں حد سے گزرنا نہیں پڑتا، سزا میں اس کی اصلاح مد نظر رکھی جائے، مثلاً اس طرح کے سزا دی جائے کہ جیسے 2 رکعت نماز توبہ پڑھوانا، لکھنے کے لیے چند صفحات دے دینا، ڈکشنری سے مشکل الفاظ کی تلاش کرنا، غلطی پر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر مارنا یا پیچھے آ کر تھپڑ مارنا یا منہ پر تھپڑ مارنا، ایسی سزائیں سخت غلطیاں شمار کی جاتی ہیں تربیت اولاد میں۔ یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ سخت الفاظ کی بنسبت اصلاح کے لیے نرم کلمات زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، زیادہ مؤثر اور مناسب ہوتے ہیں، جس کے دل میں سخت الفاظ طنز کے تیروں سے چھید اور سوراخ کر دیے جائیں، وہاں اصلاح وغیرہ کی بات کیسے رک سکتی ہے؟ اگر بچہ غلطی کے بعد معافی مانگے تو سزا دینے کے بجائے اسے معاف کر دیا جائے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سے فقط ایک سورہ برات ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ معاشرتی زندگی میں عفو، درگزر، شفقت، محبت، رحمت کا ہی اصل مقام ہونا چاہیے، بچے کے بڑے ہو جانے پر باپ اپنا رعب کم کر دے، بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے باپ اپنا رعب کم کرتا جائے اور دوستانہ رویہ اختیار کرے، ماں بچی کی سہیلی بچے کے بڑے ہو جانے پر اسے مارنا سخت نقصان دہ ہے، اس کے باغی ہونے کا سبب بنتا ہے، البتہ کبھی کبھار ہلکی پھلکی مار
جو شریعت کے دائرے میں ہو اور دیت واجب نہ کرے ضروری ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ باپ کا ادب کی تعلیم کے لیے اولاد کو مارنا کھیتی کے لیے آسمان سے بارش کے مثال ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب معلم بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور جب بچہ بسم اللہ کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو خداوند عالم اس بچے کو، اس بچے کے والدین کو اور اس استاد سمیت دوزخ کی آگ سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔